إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. صلوات قبل اس کے کہ اس آیت کے ذیل میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات، خصوصاً وزیر علی ابن محبت شاہ اور خاص طور سے وہ حضرات کہ جن کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، ان کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ ملک کی ابتدائی آیات ہیں، جس میں خداوند عالم اپنی قدرت اور اس کے مصادیق کو بیان فرما رہا ہے کہ آیت کا ترجمہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ خدا ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ایسا غالب ہے کہ جو مغلوب نہیں ہو سکتا، اور غفور ہے یعنی معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اسی آیت کے ذیل میں کچھ گزارشات عرض کرنا ہے، اور موضوع ظاہراً ہدف خلقت کائنات، کہتے ہیں کہ خلقت کائنات اور خلقت انسان کا
ہدف اور مقصد کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ اسی طرح کی اور کچھ آیات ہیں جس میں ہدف خلقت کائنات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ کہف کی یہ آیت ہے کہ انا جعلنا ما فی الارض زینۃ لہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے اس کو اس زمین کے لیے زینت قرار دیا ہے تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح کی سورہ کہف کی بھی آیت ہے کہتے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی ان تینوں آیات میں تقریباً وجہ خلقت کائنات کو بیان کیا گیا ہے کہ خداوند متعال نے یہ زمین و آسمان، یہ ساری مخلوقات کیوں پیدا کی، اس انسان کو خاص طور سے کیوں پیدا کیا، اس کی خلقت کا ہدف کیا ہے، اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے سورہ ذاریات میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو جن و انس کی خلقت جو ہے وہ عبادت کے لیے کی گئی۔ یہ دو طرح کی آیات ہیں جس میں ہدف کائنات کو، ہدف خلقت کائنات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک جو سورہ ذاریات کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں کلی طور پہ ہدف خلقت کائنات کو عبادت خداوند متعال قرار دیا گیا، یعنی انسان کی خلقت کا ہدف یہ ہے کہ وہ خداوند متعال کی عبادت کرے، یہ کلی طور پہ بات کی گئی۔ لیکن جو دوسری آیت ہے سورہ ملک کی، اس میں کہا گیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ دو آیتیں اگرچہ ظاہری طور پہ الگ الگ نظر آ رہی ہیں لیکن دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک میں کلی طور پہ عبادت کو انسان کی خلقت کا ہدف قرار دیا گیا ہے، اور دوسری آیت میں کیفیت عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اگر پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ تمہیں انسان کی خلقت کا ہدف یہ ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں حج کرنا ہے، تمہیں زکوٰۃ دینا ہے، تمہیں خمس ادا کرنا ہے، اگر پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کی خلقت کا ہدف یہ ہے تو دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ تمہیں نماز کیسے پڑھنا ہے، تمہیں روزہ کس طرح سے کرنا ہے، تمہیں حج کس طرح کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور یہ ساری کی ساری عبادات کو کیسے انجام دینا ہے، دوسری آیہ کریمہ میں اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ دونوں آیتیں الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیز کو بیان کر رہی ہیں۔ ایک میں اصل عبادت کو بیان کیا گیا ہے اور دوسری عبادت میں کیفیت عبادت کو بیان کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب اس آیہ کریمہ میں سورہ ملک کی جو آیت ہے اس میں موت و حیات کا ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم نے موت کو پیدا کیا ہے اور اسی نے حیات کو پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے جب موت کو پیدا کیا ہے تو موت ایک موجود چیز کا نام ہے، اس لیے کہ موت ہے مخلوق خدا، اور جو چیز بھی مخلوق خدا ہے وہ موجود ہے۔ لہذا بعض لوگوں کے ذہن میں جو یہ تصور ہے، خاص طور سے وہ افراد کہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں یا وہ افراد کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ موت اصلاً ختم ہو جانے کا نام ہے، موت نابودی کا نام ہے، موت مٹ جانے کا نام ہے، اور موت کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ کوئی خالق ہے، اور نہ کوئی حساب و کتاب لینے والا ہے۔ خاص طور سے یہ جو منکرین اور جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کا یہ تصور اس طریقے سے ہے۔ لہذا
وہ یہ کہتے ہیں کہ موت جو ہے نابودی کا نام ہے، موت مٹ جانے کا نام ہے، موت کے بعد اور کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تصور ان لوگوں کا غلط ہے۔ خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو تعبیر استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ الذی خلق الموت، وہ خدا وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ موت کو پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی حیات کی طرح ایک مخلوق خدا ہے، اور جب مخلوق خدا ہے تو یہ ایک موجود چیز کا نام ہے، یہ معدوم چیز کا نام نہیں ہے۔ موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک موجود چیز ہے۔ لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موت ایک موجود چیز ہے تو موت کے معنی کیا ہیں؟ لہذا موت کے معنی جب ہم معصومین کی روایات کو ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے موت کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الموت اول منزل من منازل الآخرہ، کہ موت آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل کا نام ہے۔ یعنی اس دنیا کے بعد جب انسان دوسری دنیا میں منتقل ہوگا تو وہاں بہت سی منزلیں ہیں جو انسان کو طے کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت ان منازل میں سے پہلی منزل کا نام موت ہے، یعنی موت کے ذریعے سے انسان اس دوسری دنیا میں جو ہے وہ وارد ہوتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لکل شیء لکل دار باب و باب الآخرۃ الموت، کہتے ہیں ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ جو بھی گھر بناتا ہے اس میں ایک دروازہ بناتا ہے جس کے ذریعے سے اس گھر میں وہ داخل ہو سکے۔ ایسے ہی امام فرماتے ہیں کہ ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ قیامت بھی ایک گھر ہے، ایک جگہ ہے، اس کا بھی ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ ہے موت۔ یعنی موت کے ذریعے سے انسان اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے۔ اور دوسری روایات میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت ایک پل کی طرح ہے۔ موت کیا ہے؟ موت ایک پل کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ایک پل ہوتا ہے، ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، ایسے ہی موت کے ذریعے سے بھی انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ لہذا موت نابودی کا نام نہیں ہے، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ لہذا ہم ان لوگوں کی طرح ہم نہ سوچیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ موت نابودی کا نام ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے درمیان اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا موت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ لہذا جب موت ایک موجود چیز کا نام ہے، موت اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے، لہذا اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس موت کے لیے آمادہ ہوں۔ ہمیں اس کے لیے کیا ہے؟ آمادہ ہونا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اکثر الزاد فإن السفر بعید، کہتے ہیں اپنا سامان سفر زاد راہ کو جو ہے وہ زیادہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر جو ہے وہ بہت طولانی ہے۔ یہ سفر موت کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے، اور قبر کے مراحل، برزخ کے مراحل، صراط کے مراحل، اور اس کے مراحل کو طے کرتا ہوا اپنے منزل مقصود تک یہ سفر جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ لہذا سفر چھوٹا سفر نہیں ہے، سفر بہت طولانی ہے۔ لہذا ہمیں اس کے لیے اسی طریقے سے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹا سفر انسان کرتا ہے، اس کے لیے آمادگی کرتا ہے کہ راستے میں اس کو کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے، ہر چیز کا جو ہے وہ انتظام کرتا ہے۔ لہذا ایسے ہی انسان کو اس سفر آخرت کے لیے بھی انتظام کرنا ہے۔ سفر بہت چھوٹا سا سفر نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ایک دوسری دنیا سے اس دنیا میں آتے ہیں۔ ایک دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شکم مادر۔ شکم مادر میں بھی انسان جو ہے وہ کچھ مدت جو ہے وہ گزارنے کے بعد جو ہے وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اس دنیا کے شرائط اپنے الگ ہیں۔ وہ دنیا ہے
کہ اس کے کھانے کا انتظام خداوند عالم نے کیا ہے، ہر چیز کا انتظام جو ہے خداوند عالم نے کیا ہے، لیکن ہر جگہ کے اپنے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ وہاں کھانے کا طریقہ ایک دوسرا طریقہ ہے، پینے کا طریقہ ایک دوسرا طریقہ ہے، سانس لینے کا اور رہنے کا طریقہ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ وہ جگہ اس موجود کے لیے خداوند عالم نے بہت ہی مناسب بنائی ہے وہ جگہ، لیکن جب وہی مخلوق اس جگہ سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس کو دیکھتا ہے کہ یہ دنیا بہت ہی وسیع اور عریض دنیا، اس میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے، اتنے سارے امکانات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اتنے سارے وسائل اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اتنی ساری نعمتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، تو اس دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم جہاں سے آئے تھے تم وہیں منتقل ہونا چاہتے ہو یا نہیں، تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں منتقل ہونے کو راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محدود جگہ اس دنیا کے مقابلے میں وہ بہت ہی چھوٹی جگہ تھی، وہاں کھانے کے لیے بھی جو غذا فراہم کی تھی خداوند عالم نے وہ کیا تھا؟ وہ ایک خون، ایک غذا تھی جو ایک خاص طریقے سے اس کے بدن میں منتقل ہو رہا تھا، ماں کے پیٹ سے اس بچے کے پیٹ میں جو ہے وہ چیزیں منتقل ہو رہی تھیں۔ وہاں کی کھانے کی چیزیں الگ تھیں، رہنے کا طریقہ الگ تھا، ساری چیزیں وہاں کی الگ تھیں، لیکن جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اب دوبارہ اس دنیا میں جانے کو راضی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ایک سے ایک نعمتیں اس کے سامنے ہیں، اتنا وسیع و عریض یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی طولانی اور اتنی بڑی ہیں، لہذا کوئی بھی اس دنیا منتقل ہونے کے لیے راضی نہیں ہے۔ کہتے جس طریقے سے شکم مادر کی حیثیت اس دنیا کے مقابلے میں ہے، یہی حیثیت جو ہے وہ اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ہے۔ یعنی اگر ہم دونوں کا مقایسہ کریں تو جس طریقے سے شکم مادر جو ہے وہ اس کی حیثیت اس دنیا کے مقابلے میں ہے، یہی حیثیت جو ہے وہ اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ہے۔ یعنی وہ والی دنیا اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس دنیا، یہ دنیا اس دنیا کے مقابلے قابل مقایسہ نہیں ہے، اصلاً قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا جس کے لیے واضح ہو جاتی ہے، اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کی حقیقتیں جس کے لیے واضح ہو جاتی ہیں اور جس کو یقین ہو جاتا ہے اس کا، تو وہ پھر اس دنیا سے اس دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس دنیا سے بہت جلدی اس دنیا میں جانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کہ میں جتنا جلدی ہو سکے میں اپنی اس دائمی دنیا میں پہنچ جاؤں، اور اسی کے لیے مستقل طور پہ آمادگی کرتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کریم کی متعدد آیات جب ہمیں ملتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ جب اس دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے لیے تیار ہو، ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ جو اس دنیا میں آنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن اور بہت سے لوگوں کی مثالیں قرآن کریم میں ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند عالم اے کاش ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں جانے کا موقع دے دیا جائے ایک مرتبہ، تاکہ ہم نیک عمل انجام دیں اور پھر اس دنیا میں جو آئیں۔ کتنی عبارتیں اس طرح کی ہیں، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی اتخذت فلانا خلیلا۔ اس طرح کی مختلف آیات ہیں کہ اے خدا رسول کے ساتھ میں سبیل کو بھی یعنی مولائے کائنات کو بھی اپنا جیسا ساتھی بنا لیتا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یعنی یہ وہ افراد ہیں جو اس دنیا میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے ہیں، جب اس دنیا میں پہنچتے ہیں اور اس دنیا کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور اس دنیا کی حقیقتیں دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر تمنا کرتے ہیں اے کاش ہم کو اس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم بھی مومنین کی طرح نیک عمل انجام دینے کے بعد پھر دوبارہ اپنے آپ کو آمادہ کر کے اس دنیا میں آئیں۔ لہذا عزیزان گرامی مسئلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے، لہذا ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کے بھیجنے کا ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز جو ہے وہ اس دنیا میں واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ انسان جو بھی کوئی کام کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ایک نہ ایک ہدف ہوتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے تو کہتے یہ اس لیے کیا ہے، اس کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ کام آپ نے کس لیے کیا ہے؟ کہتے یہ اس لیے کیا ہے۔
تو کہتے ہیں جب چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کوئی چیز کو اس دنیا میں بغیر ہدف کے نہیں بناتا ہے تو کہتے ہیں وہ خداوند متعال اتنی بڑی دنیا کو بغیر ہدف کے کیسے بنا سکتا ہے۔ لہذا متعدد آیات میں وجہ تخلیق انسان کے ہدف کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اور اس کے بھیجنے کا ہدف کیا ہے۔ لہذا جب ہم معصومین کی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ معصومین نے جب کیفیت موت کو بیان کیا ہے کہ موت کی کیفیت کیا ہے، یہ موت کس طریقے سے لوگوں کو آتی ہے، تو کہتے ہیں اس میں دو طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ معصومین فرماتے ہیں کہ موت جب مومن کو آتی ہے تو ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک پھول سے خوشبو کو نکال دیا جائے، پھول سے خوشبو نکلتی ہے، لہذا پھول سے خوشبو بھی نکل جاتی ہے لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے ہی مومن کو بھی اتنی آسانی سے موت آ جاتی ہے۔ لیکن جب یہی موت ایک کافر انسان کو آتی ہے، ایک ملحد اور منکر خدا کو آتی ہے، تو اس کی کیفیت کو معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کی کیفیت ایسے ہے کہ جیسے ایک ریشم کے کپڑے کو آپ کانٹوں کے اوپر رکھیں اور اس کو آپ اس طریقے سے کھینچیں، تو ریشم کا کپڑا جب کانٹے پہ رکھنے کے بعد کھینچے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے دھاگے جو ہیں الگ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کافر کو بھی موت اسی طریقے سے آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مومن کو موت ایسے آتی ہے، کافر کو موت ایسے آتی ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مومن چونکہ اپنے آپ کو اس دنیا میں اس دنیا کے لیے آمادہ کر لیتا ہے، وہ زاد راہ کو آمادہ کر لیتا ہے، سامان سفر کو آمادہ کر لیتا ہے، لہذا اب اس کو اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ آسانی سے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ افراد کے جو منکر خدا ہیں، وہ افراد کے جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، وہ افراد کے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، چونکہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے آمادہ نہیں کر پاتے ہیں، لہذا اب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، لہذا ملک الموت گویا ان کو زبردستی اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کرتا ہے، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا۔ وہ افراد کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتے، وہ افراد کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، لہذا یہ افراد دنیا میں تو نظر آتے ہیں کہ موت کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہی افراد جب ان کے حالت احتضار ہوتا ہے، موت ان کے نزدیک آتی ہے، تو شاید ان افراد کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں اس دوسری دنیا میں منتقل ہونا ہے، اور اس کے لیے چونکہ ہماری آمادگی نہیں ہے، لہذا ان کو موت بہت سخت آتی ہے اور یہ موت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا ان آیات و روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت ایک مٹ جانے کا نام نہیں ہے، فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک حقیقت ہے اور مخلوق خدا ہے اور موجود ہے، اور موت جو ہے وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے، اور ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی ایک اور دوسری دنیا ہے کہ جس کے بھی مراحل انسان کو طے کرنے ہیں، جہاں یہ سارا حساب و کتاب انسان کو کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے تو پھر ہمیں اس دنیا کے لیے آمادہ ہونا ہے، ہمیں اس دنیا کے لیے آمادگی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس دنیا کے لیے کیا کرنا ہے؟ آمادہ ہونا ہے، ٹھیک۔ آمادگی اس دنیا کی کیسے ہوگی؟ کیا طریقہ ہے آمادگی کا؟ کہتے ہیں خداوند عالم نے اس آیت میں جو دوسرا حصہ ہے آیت کا، اس میں موت و حیات کے فلسفے کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اس موت کے لیے اور اس آخرت کے سفر کے لیے آمادگی کرنا ہے۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے؟ کہتے ہیں کہ یعنی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند عالم نے اس دنیا میں یعنی موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ یہ آزمائے اور یہ دیکھ لے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، لہذا موت و حیات کے فلسفے کو جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ حسن عمل بیان کیا ہے۔ فلسفہ موت و حیات کیا ہے؟ فلسفہ موت و حیات ہے حسن عمل۔ حسن عمل یعنی ہم بہترین طریقے سے عمل کرتے چلے جائیں،
پہلی والی آیت جو تھی اس میں کہا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہتے ہیں خدا کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا ہے، کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں عبادت ہے حکم خدا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کا۔ کہتے ہیں انسان حکم خدا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا چلا جائے، اس کی ساری زندگی عبادت میں بسر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لہذا حکم خدا کے مطابق عمل کرنے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس آیت میں کہا ہے کہ تم عبادت کو بہترین طریقے سے انجام دو گے، عبادت کو بہترین طریقے سے انجام دو گے۔ کہتے ہیں عبادت کو بہترین طریقے سے انجام کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک انسان ایک عبادت کو بہترین طریقے سے انجام کیسے دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ عبادت کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے معصومین علیہ السلام نے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں اگر یہ 3 شرطیں کوئی رعایت کرے اور اپنے اعمال کو ان 3 شرطوں کے ساتھ انجام دے تو گویا اس کا وہ عمل احسن عمل شمار کیا جائے گا، اس کا وہ عمل بہترین عمل شمار کیا جائے گا۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے معرفت۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے معرفت۔ معرفت یعنی کیا؟ معرفت یعنی ہم خدا کو پہچانیں، وہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک ہدف کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی معرفت ہونا چاہیے کہ وہ خدا کیسا ہے، کیا ہے۔ اگر ہمیں اس کی معرفت ہوگی تو ہم اپنے عمل کو بنحو احسن انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک وجہ جو یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ بعض اوقات عمل انجام ہی نہیں دیتے ہیں، اور اگر انجام دیتے ہیں تو اس کو بہتر طریقے سے انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو پہچان لیں، اس کی صفات کو پہچان لیں، تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نماز سے دور ہو جائیں، ہم روزے سے دور ہو جائیں، ہم زکوٰۃ سے دور ہو جائیں، ہم حج سے دور ہو جائیں۔ لہذا پہلا درجہ جو ہے وہ حسن عمل کا معرفت الہی ہے۔ معرفت الہی اگر ہمیں کرنا ہے تو میں مختصر انداز میں یہاں کچھ صفات خداوند عالم کی بیان کروں تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو جائے کہ خدا کون ہے۔ خداوند عالم جو ہے ایک موجود چیز کا نام ہے، وہ ایسا خدا ہے جو قادر مطلق ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ متعدد آیات اور روایات میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مسئلہ، خدا عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، خدا بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، خدا سمیع ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب خدا ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے، ہر چیز کو سنتا بھی ہے، تو لہذا اگر وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو ہمارے اعمال کو بھی جانتا ہے کہ کون ہم میں بہتر عمل کر رہا ہے، کون بہتر عمل نہیں کر رہا ہے۔ لہذا ہم جو کبھی کبھی عمل کو انجام نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی معرفت نہیں ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اگر ہماری فکر ہے تو یہ فکر ہماری صحیح نہیں ہے، یہ غلط فکر ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے عالم ہے، ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ ان اللہ بصیر بما یعملون، خداوند متعال ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جس کو لوگ انجام دیتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم عالم ہے، ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ دوسرے، خداوند عالم حکیم ہے۔ حکیم ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خداوند متعال کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، فلسفے سے خالی نہیں ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ تو جب خداوند عالم عالم ہے، خداوند عالم خالق ہے، خداوند عالم جو ہے حکیم ہے، کوئی عمل بھی اس کا بغیر فلسفے کے نہیں ہے اور بغیر حکمت کے نہیں ہے، تو اب یہ بتائیے کہ یہ انسان کی جو خلقت ہے یہ بغیر ہدف کے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بغیر فلسفے کے کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا انسان جب اس چیز کو جان لے گا کہ خدا جو خالق ہے وہ حکیم بھی ہے، اس نے جو مجھے پیدا کیا ہے وہ ایک ہدف کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے ایسے ہی ہمیں پیدا نہیں کر دیا ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف ہے عبادت۔ لہذا اگر ہم اب اس ہدف کو پورا کرتے رہیں گے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اس ہدف کو انجام نہیں دے رہے ہیں تو پھر مشکلات کا سامنا رہے گا۔ خداوند عالم حکیم ہے، خداوند عالم عادل بھی ہے۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا،
اگر کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ اس کی جزا اس کو دے گا، اور اگر کوئی انسان خدا نخواستہ کوئی برا عمل انجام دیتا ہے، واجبات کو انجام نہیں دیتا ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ اس کو ملے گی، اور خداوند عالم اس سزا دینے کے اوپر بھی قادر ہے، خدا جزا دینے کے اوپر بھی قادر ہے، خدا جو ہے وہ سزا دینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب خدا ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، خدا حکیم بھی ہے، خدا عادل بھی ہے، خدا جو ہے ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے، تو پھر ہم عمل سے دور کیوں نظر آتے ہیں؟ ہم نمازوں سے دور کیوں نظر آتے ہیں؟ ہم روزے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ہماری زندگی میں یہ عبادات کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنا ہے عزیزان گرامی، اور ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو پہ عمل کرتے چلے جائیں گے تو ہم اس ہدف کو پا لیں گے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہدف ہے عبادت۔ لہذا حسن عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان معرفت خدا رکھتا ہو۔ اگر انسان معرفت خدا رکھے گا تو ایسی صورت میں خدا کی جب اسے معرفت ہوگی تو خدا کی معرفت جب ہوگی تو وہ خدا کی بندگی بھی کرے گا، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، خدا کی محبت بھی اس کے دل میں آئے گی، اور وہ سارے کے سارے اعمال پھر خدا کے لیے انجام دے گا۔ یہ معرفت ہے۔ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی عمل کو انجام نہیں دیتے، اور کبھی کبھی جب عمل کو انجام دیتے ہیں تو پھر خدا کے لیے نہیں کرتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے انجام دیتے ہیں، یا ان کو ناقص انجام دیتے ہیں، کامل انجام نہیں دیتے۔ لہذا پہلی شرط حسن عمل کی کیا ہے؟ معرفت الہی۔ لہذا اگر ہم جتنی معرفت ہماری بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی اعمال ہمارے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے اعمال میں کمی کی وجہ معرفت خدا کا نہ ہونا ہے، خدا کی معرفت کا نہ ہونا ہے۔ لہذا اگر ہم خدا کی معرفت کرتے چلے جائیں گے تو یہ اعمال ہمارے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری شرط حسن عمل کی ہے اخلاص۔ کہتے ہیں انسان کا عمل بہترین عمل اس وقت ہوگا جب اس میں خلوص پایا جائے گا۔ اگر انسان کے عمل میں خلوص پایا جائے گا تو اس کا یہ عمل بہترین عمل ہوتا چلا جائے گا۔ خلوص کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں خلوص کے معنی ہے کہ ہم جو عمل انجام دیں وہ صرف اور صرف خالصتاً لوجہ اللہ انجام دیں، خاص طور سے کس کے لیے؟ خدا کے لیے انجام دیں، کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں، خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنے عمل میں شریک نہ کریں، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ ہم عمل کو انجام دیں۔ اگر ہم خلوص عبادت میں لے آئیں گے تو یہ خلوص جو ہے ہمارے عمل کو بہترین عمل میں تبدیل کر دے گا، اور پھر ہم اس دنیا کے لیے اسی طریقے سے آمادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ خلوص کیا ہے؟ اگر ہم خلوص کو دیکھیں، خلوص کے ظاہری معنی یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو خالص کر لیں، اپنی عبادتوں کو ہم صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دیں، اپنی عبادتوں میں خدا کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ خلوص کے لیے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بالاخلاص یتفاضل مراتب المؤمنین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خلوص کے ذریعے سے، اخلاص کے ذریعے سے مومنین کے مراتب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یتفاضل مراتب المؤمنین، چونکہ ایمان بھی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک درجہ نہیں ہے، ایمان کے بھی مختلف درجے ہیں، لہذا جو مومن ہیں ان کے بھی مختلف درجات ہیں۔ یہ درجات کس چیز کے ذریعے سے کم اور زیادہ ہوتے ہیں؟ ان کا ملاپ کیا ہے؟ ان کا معیار کیا ہے؟ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مراتب کے زیادہ ہونے کا ملاپ جو ہے وہ ہے اخلاص۔ جتنا انسان کا اخلاص عبادت میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ملاپ العمل الاخلاص، آپ فرماتے ہیں کہ ملاپ العمل الاخلاص بہ،
کہتے ہیں عمل کا ملاک اور معیار جو ہے اخلاص ہے، یعنی جتنا اخلاص انسان کا بڑھتا چلا جائے گا، جتنا اخلاص جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی عمل میں اس کی اعتبار بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ملاک ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، تولتے ہیں، اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ عمل کی اہمیت بھی اخلاص کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے۔ لہذا اگر اس عمل میں ہمارے اخلاص پایا جا رہا ہے تو اس کی اہمیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو ہمارا عمل جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہوگا۔ متعدد روایات میں پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم اخلاص کے ذریعے سے عمل کو قبول کرتا ہے، جتنا اس میں اخلاص ہوتا ہے اتنا اس عمل کو قبول کر لیتا ہے، اور جتنا اس میں اخلاص نہیں ہوتا اس عمل کو رد کر دیتا ہے۔ لہذا اگر ہمارے سارے عمل میں اخلاص ہوگا تو ہمارا سارا عمل جو ہے قابل قبول ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، تاکہ اس خلوص کے ذریعے سے ہماری اہمیت جو ہے بڑھتی چلی جائے اور ہمارے مراتب جو ہیں وہ زیادہ ہوتے چلے جائیں۔ چونکہ جب ہم جنت میں پہنچیں گے تو وہاں بھی مراتب ہیں، خدا نہ خواستہ وہاں ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں نیچے والا درجہ دیا جائے تو ہم اوپر کے مراتب دیکھنے کے بعد ہم جو ہیں وہ یہ خواہش کریں کہ اے کاش ہمیں بھی وہ درجہ جو ہے وہ مل گیا ہوتا۔ چونکہ جس طریقے سے اعمال کے درجات ہیں ایمان کے، اس دنیا میں جانے کے بعد وہاں بھی جنت میں درجات ہیں، سارے لوگ ایک درجہ میں نہیں ہوں گے، مختلف درجات ہیں جنت کے۔ لہذا وہاں بھی ہمیں بہتر سے بہتر درجے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں وہاں جو ہے وہ افسوس نہ ہو کہ اے کاش ہم بھی شہداء کے درجے پہ پہنچ جاتے، اے کاش ہم بھی مجاہدین کے درجے پہ پہنچ جاتے، اے کاش ہم بھی نماز کو اول وقت پڑھنے والے درجے پہ پہنچ جاتے، اے کاش ہم بھی نماز شب پڑھنے والوں کے درجے پہ پہنچ جاتے۔ یہ وہاں افسوس کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو یہیں مد نظر رکھیں، اسی دنیا میں دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے عمل کرتے ہوئے چلے جائیں، اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر انداز میں انجام دیتے چلے جائیں۔ تو عمل کو بہتر طریقے سے انجام دینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان معرفت خدا رکھتا ہو۔ جتنی یہ معرفت انسان کی بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی عمل میں حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اب ہم اس عمل کو غیر خدا کے لیے انجام نہیں دیں گے، اب ہم عمل کو غیر خدا کے لیے انجام نہیں دیں گے۔ کیوں ہم دوسروں کو عمل میں شریک کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کی معرفت نہیں ہے کہ وہ خدا کس طریقے سے ہے۔ وہ خدا ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کے خزانہ قدرت میں کبھی کسی طرح کی کمی نہیں ہو سکتی، وہ عادل بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وہ جب نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس نیک عمل کو اس کی جزا حتماً اس کو ملے گی۔ لہذا ہم کسی دوسرے سے توقع نہ کریں کہ دوسرے ہمیں جو ہے وہ اس کام کو انجام دیں، دوسرے ہمارا خیال رکھیں، دوسرے ہمیں جو ہے وہ کیا کریں، یہ چیزیں دیں، بلکہ ہم خدا کے اوپر یقین رکھیں، اس کی معرفت حاصل کرتے چلے جائیں، اور جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اخلاص بھی ہمارا اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اخلاص کی کمی ہے معرفت کا نہ ہونا، معرفت نہیں ہے کیونکہ اس وجہ سے اخلاص نہیں ہے۔ معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو اخلاص بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اور ایمان اس ہمارے عمل میں اتنا ہی وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا ہماری کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حسن عمل کی آخری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو صحیح انجام دیں۔ اگر ہم اپنے عمل کو صحیح انجام دیں گے، یعنی صحیح انجام دینے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شریعت میں خداوند متعال نے ہم سے کہا ہے کہ تم ایسے نماز پڑھو، ایسے روزہ رکھو، ایسے زکوٰۃ دو، ایسے حج کرو، ہم اس عمل کو ویسے ہی انجام دیں۔ لہذا اگر خدا نخواستہ ہم اپنے عمل کو اس طرح سے انجام نہیں دے پا رہے ہیں، بلکہ ہم
جو شریعت نے جو احکام بیان کیے ہیں اس طریقے سے ہم عمل کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں تو ہمارا یہ ناقص عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وقت عمل قابل قبول ہے جب ہمارا یہ عمل صحیح ہو۔ جس طریقے سے ایک عمل بغیر اخلاص کے قابل قبول نہیں ہے، ایسے ہی ایک ناقص عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا عمل کب قابل قبول ہوگا؟ جب شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت کے جو احکام ہیں اس کے مطابق ہوگا۔ نماز ہم ویسے پڑھیں جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسے نماز پڑھو، روزہ ویسے رکھیں جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے روزہ رکھنے کے لیے ہم سے کہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کام ویسے ہی انجام دیتے رہیں گے تو پھر یہ ہمارے عمل قابل قبول ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے؟ نماز کو کیسے پڑھیں؟ اگر ہم عبادات میں بررسی کریں تو ہم خدا بند عالم نے ایسی تکلیف ہمارے اوپر نہیں ڈالی ہے کہ جس کو ہم انجام نہ دے سکتے ہوں۔ اگر ہم ساری عبادات کا جائزہ لیں، حج ہمیں پوری عمر میں ایک مرتبہ کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہمیں جو ہے خاص شرائط میں زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، سب کو زکوٰۃ نہیں دینا ہوتی ہے۔ خمس البتہ یہ ہے کہ سارے افراد کو خمس دینا رہے گا، وہ ایک مسئلہ۔ روزہ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ روزے کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم ساری عبادات کو بررسی کریں تو ایک نماز ہوتی ہے کہ جس کو ہمیں روز مرہ انجام دینا ہوتا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ اس کو انجام دینا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ 17 رکعت نمازیں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت زیادہ ہم سے درخواست نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو اتنا سارا بہت کو انجام دینا ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز کا اندازہ کریں کتنا ٹائم اس میں لگتا ہے تو ہم دیکھیں صبح کی جو نماز ہوتی ہے اگر جماعت سے پڑھیں گے تقریباً 20 منٹ اس میں لگتے ہیں۔ ظہر و عصر کی نماز جو ہوتی ہے اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ مغرب و عشاء کی نماز جو ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مثلا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں آدھا گھنٹہ مغرب کے لیے، آدھا گھنٹہ ظہر و عصر کے لیے، 20 منٹ جو ہے وہ نماز صبح کے لیے۔ کہتے ہیں کہ یہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے جس کو ہم سے کہا گیا ہے کہ اس میں ہم خدا کا ذکر کریں، اس میں ہم خدا کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر ہم اس کو بے نحو احسن انجام دیں گے، معرفت کے ساتھ انجام دیں گے ایک مرحلہ، اخلاص کے ساتھ انجام دیں گے دوسرا مرحلہ، اور اس کو ہم صحیح معنی میں انجام دیں گے، جو شریعت نے بیان کیا گیا اسی طریقے سے انجام دیں گے، تب جا کے یہ ہمارے اعمال جو ہیں قابل قبول ہوں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس دنیا کے لیے آمادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا جو نعمتیں ہمیں خداوند عالم نے دی ہیں اس کے مقابلے میں جو ہم سے درخواست کی گئی ہے وہ بہت ہی کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ لہذا اتنا ٹائم تو ایک انسان کو نکالنا ہی ہوگا ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے، اس لیے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اس ہدف کو پورا نہیں کر پائیں گے جس کے لیے خداوند عالم نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جب بغیر ہدف کے ہم جائیں گے اس دنیا سے تو پھر وہاں کے لیے آمادہ نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا ہمیں وہاں کے لیے بھی آمادہ ہونا ہے، یہاں بھی صحیح طریقے سے انجام دینا ہے عمل کو، ٹھیک ہے۔ لہذا اب ہم دیکھیں اس چیز کو، کہتے ہیں نماز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز کی متعدد روایات میں، آیات و روایات میں نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ یا الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی کو خدا سے نزدیک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے نماز۔ یہ ساری کی ساری آیات، ساری روایات جو ہیں نماز کی فضیلت کے لیے ہیں۔ یا مثلا ایک روایت میں ہے کہ اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر انسان کی یہ نماز قبول کر لی گئی تو سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے،
اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو یہ سارے اعمال گویا رد ہو جائیں گے۔ لہذا نماز کی جب اتنی اہمیت ہے تو پھر یہ نماز ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہے بھی تو بنحو احسن کیوں نہیں ہے؟ بنحو احسن کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری فضیلتیں، ساری اہمیت جو عبادات کی بیان کی گئی ہے، ان کے جو فائدے ہیں وہ فائدے خدا کے لیے نہیں ہیں، وہ فائدے بھی اسی انسان کے لیے ہیں۔ ایسے نہیں ہیں، سارے جو فائدے ہیں وہ انسان ہی کے لیے ہیں، سارے فائدے عبادت کے انسان ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ لہذا اگر انسان کی زندگی میں وہ فائدے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان نماز کو صحیح معنی میں ادا کر رہا ہے، اور اگر نماز کے فائدے، نماز کے آثار و برکات انسان کی زندگی میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائدے ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ نماز نور ہے، لہذا ہماری زندگی نورانی ہونا چاہیے۔ نماز معراج مومن ہے، لہذا یہ نماز جو ہے ترقی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، لہذا ہمیں جتنا ہم نماز پڑھتے چلے جائیں گے اتنا برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے یہاں برائی پائی جاتی ہے اور ہم واجبات کو ترک کر رہے ہیں، محرمات کو انجام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو اس طرح سے انجام نہیں دے رہے ہیں جس طریقے سے نماز کو ہمارے لیے واجب کیا گیا ہے۔ لہذا اگر ہم نماز کو اس طرح سے انجام دیں گے تو وہ ساری کی ساری آثار و برکات ہماری زندگی میں نظر آئیں گی، اور ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، ہماری زندگی نورانی ہوتی چلی جائے گی، ہماری زندگی میں پھر گناہ نہیں رہ جائیں گے، اور ہماری زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا ایسا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ہم اس دنیا کے لیے آمادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، مشکل جو ہے وہ یہی ہے کہ جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ویسے نماز کو نہیں پڑھتے ہیں۔ مثلا ہم سے کہا گیا ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھو، فضیلت کے وقت میں پڑھو، نماز کو مسجد میں جا کے پڑھو، گھر میں نہ پڑھو، نماز کو جماعت کے ساتھ انجام دو، نماز کو پاکیزہ بدن اور پاکیزہ لباس کے ساتھ انجام دو۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم نماز کو پڑھیں گے تب جو ہے اس نماز کے جو آثار و برکات ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں آئیں گے، ہماری زندگی بھی نورانی ہوتی چلی جائے گی، ہماری زندگی جو ہے گناہوں سے دور ہوگی، اور ایک کتنا پاک و پاکیزہ معاشرہ تیار ہو جائے گا اگر ہم اس نماز کو صحیح معنی میں انجام دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے اور جو عبادت ہے جس کو ہم زیادہ انجام دیتے ہیں، وہ جو زیادہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے روزہ۔ اگرچہ واجب روزے سال میں 1 مہینے کے لیے رکھے گئے ہیں، سال میں 1 مہینے کے لیے واجب روزے رکھے گئے ہیں، لیکن مستحب روزے پورے سال کے روزے مستحب ہیں۔ اگر ہم روزے کے بارے میں دقت کریں تو پورے سال کے روزے مستحب ہیں، کچھ چند روزوں کے علاوہ۔ کچھ روزے حرام ہیں اور کچھ روزے جو ہیں مکروہ ہیں، جن کی تعداد بہت زیادہ اگر ہوگی تو 10-15 ایام ایسے ہیں سال میں کہ جن کے روزے یا تو حرام ہیں یا مکروہ ہیں، ورنہ اس کے علاوہ پورے سال کے روزے رکھنا جو ہے وہ مستحب ہیں۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب وہ عمل ہے کہ جس کو انجام دینا بہتر ہے۔ اگر یہ مستحب عمل انسان کی زندگی میں آ جائے تو سارے مسائل جو ہیں وہ انسان کے حل ہو جائیں گے۔ روزے کے بارے میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ صحت مند ہو جاؤ۔ روزہ انسان کی صحت مندی کا سبب ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے گا صحیح معنی میں تو اس کے جسم میں بہت سی بیماریاں جو ہیں ختم ہو جائیں گی، اور روزہ ایسی لا علاج بیماریوں کا علاج ہے کہ جو انسان کے یہاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا ڈاکٹروں کی ریسرچ کے مطابق کہا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ کینسر کی کیا ہے؟ کینسر کا علاج ہے۔ کیسے کینسر کا علاج ہوگا؟ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ مال کی ایک زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ کے ذریعے سے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے اور اس مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی روزے کی بھی ایک زکوٰۃ ہے، جسم کی بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ کا نام ہے روزہ۔ لہٰذا انسان اگر روزہ رکھتا چلا جائے تو اس کی یہ زکوٰۃ نکلتی چلی جائے گی،
زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بدن محفوظ ہوتا چلا جائے گا اور اس میں برکت پیدا ہو جائے گی. برکت پیدا ہوگی یعنی کیا مطلب؟ یعنی مختلف بیماریاں جو انسان کے شامل حال ہوتی ہیں اور انسان کے بدن میں آ جاتی ہیں، ذرا سا ایک وائرس آ جاتا ہے انسان مریض ہو جاتا ہے، وہ ذرا سی یہ چیزیں آتی ہیں انسان فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ مریض ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ہماری زندگی میں صحیح معنی میں نہیں ہے. اگر یہ روزہ ہماری زندگی میں صحیح معنی میں آ جائے تو انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جائے گا. معصومین علیہ السلام کی روایت کو دیکھیے، پورے سال کے روزے مستحب ہیں، اس میں بھی ہر مہینے میں کچھ روزے کو کہا گیا ہے کہ پہلے پنجشنبے کا روزہ، پہلے چہارشنبے کا روزہ، اس کے درمیان میں روزہ، آخر میں روزہ. ہر مہینے یا ہر ہفتے ایک روزہ انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ مستحب حد اقل رکھے. اگر ہر ہفتے میں ایک روزہ انسان رکھے گا اور اس کو انجام دے گا تو اس کا یہ بدن بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا. کیفیت اس کی کیا ہے؟ کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ جو سسٹم انسان کا بنایا گیا ہے اندر کا، یہ سسٹم اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اگر اس میں باہر سے اندر کوئی چیز نہ آئے تو پھر یہ سسٹم اپنے ہی اندر تلاش کرے گا کوئی چیز اضافی ہو. اگر کوئی چیز اضافی ہوگی تو یہ اس کو کیا کرے گا؟ اس کو لے گا. ٹھیک ہے، اضافی جب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو پھر جو چربی انسان کے بدن میں جم ہو جاتی ہے چربی کو لینا شروع کر دے گا. اب بھی اگر باہر سے کوئی چیز اس کے بدن میں نہیں جائے گی تو پھر یہ گوشت کو لینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، کینسر کے لیے کیا بتاتے ہیں؟ کہتے کینسر وہ اضافی چیزیں ہیں جو بدن میں جمع ہو جاتی ہیں اور یہ خون کی رسائی اور دل جو ہے وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے اور خون جو ہے وہاں تک نہیں ہو پاتا ہے، لہذا وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جم ہوتی رہتی ہیں اور وہ پھر بعد میں کینسر کی شکل میں پیدا ہو جاتی ہیں. لہذا ہم کیا کریں؟ ہم روزے کے ذریعے سے وہ اضافی چیزیں جو ہمارے بدن میں جم ہوتی رہتی ہیں، روزے کے ذریعے سے ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں چیزوں کو. جب ہم روزے کے ذریعے سے ان کو ختم کرتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی اور ہمارا بدن جو ہے پھر صحیح و سالم ہو جائے گا. لہذا یہ جو روایت میں کہا گیا ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ، روزہ رکھو تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ. لہذا اب اگر ہماری زندگی میں بیماریاں پائی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہماری زندگی میں صحیح معنی میں ابھی نہیں آیا ہے. اگر ہمارے یہاں برائی پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ابھی صحیح طریقے سے ہماری زندگی میں نہیں آئی ہے. اگر نماز صحیح طریقے سے ہماری زندگی میں آ جائے گی تو پھر ہم سارے وہ کام انجام دیں گے جس کو خداوند عالم نے انجام دیا ہے. ہم برائیوں سے بچتے چلے جائیں گے. لہذا اگر روزہ نماز ہماری زندگی میں آ جائے گی تو ہم برائی سے بچ جائیں گے اور اگر روزہ ہماری زندگی میں آ جائے گا تو ہم بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے. اور اس آیہ کریمہ میں ہدف خلقت کائنات کو حسن عمل بیان کیا ہے. حسن عمل معرفت کے ذریعے سے پیدا ہوگا انسان کے یہاں، حسن عمل اخلاص کے ذریعے سے پیدا ہوگا ہمارے یہاں، اور حسن عمل یہ ہوگا کہ ہمیں جو احکام خداوندی ہیں ان کا علم ہونا چاہیے اور علم ہونے کے بعد ہم صحیح معنی میں ان کو انجام دیں. اگر ہم یہ کام کرتے چلے جائیں گے تو یہ سارے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتے چلے جائیں گے اور ہم پھر اس دنیا کے لیے اتنے ہی آمادہ ہوتے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. آخر میں اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، ایک دو باتیں میں اس کے بارے میں ذکر کر کے اور اس گفتگو کو اختتام کے مراحل تک پہنچانا چاہتا ہوں. آخر میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، خداوند عالم باعزت ہے، ایسا باعزت ہے کہ ذلت و رسوائی کا اس کے یہاں کوئی راستہ نہیں ہے. وہ ایسا غالب ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ ایسا قادر ہے جو ہر کام کرنے پر قادر ہے، اس کی قدرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آیت کا یہ والا حصہ کیوں ہے؟ دقت کیجئے گا. آیت میں جو آخری حصہ ہوتا ہے معمولاً وہ آیت میں جو پہلے مطالب بیان کیے جاتے ہیں اس کی علت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کیا ہے
مثلا خداوند عالم غالب ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، خدا کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، لہذا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو اس سے ہمیں مشکل پیدا ہوگی، یہ ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہوگی۔ خدا کی قدرت پہ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، خدا غالب ہے، وہ کبھی مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ احساس رکھتا ہو کہ ہم نماز نہ پڑھ کے خدا کو نقصان پہنچائیں گے، تو خدا کو کوئی آج تک نہ نقصان پہنچایا ہے کسی نے، نہ کبھی نقصان پہنچا سکے گا کوئی۔ لہذا انسان کو اس خیال خام سے باہر آ جانا چاہیے کہ ہمارا اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا، اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا کہ نماز کے آثار و برکات سے ہم محروم رہ جائیں گے، ہمارا اس دنیا میں بھی جو نقصان ہوگا کہ ہم جو ہے ان مراتب تک نہیں پہنچ پائیں گے جن مراتب تک ہمیں پہنچنا تھا۔ لہذا دوسری چیز یہ ایک اور اس میں خداوند عالم نے تہدید کی ہے، لوگوں کو ڈرایا ہے کہ تم اگر جو ہے نماز نہیں پڑھو گے تو اس میں ہمارا کچھ نہیں کر پاؤ گے، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، تم ہی جو ہے وہ فائدے سے محروم ہو جاؤ گے، اس میں تہدید کی ہے تاکہ اس طرح کا خیال جو ہے کسی کے ذہن میں نہ آئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خدا غفور بھی ہے۔ غفور کا مطلب کیا ہے؟ غفور کا مطلب یہ ہے کہ خدا معاف کرنے والا ہے، یعنی خدا بخشنے والا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان خدا نہ خواستہ کبھی حالات سے متاثر ہو کے کسی نیک عمل کو انجام نہیں دے رہا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے انسان، تو وہ گناہ کرنے کے بعد احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، مایوس نہ ہو جائیں، بلکہ خدا غفور بھی ہے۔ خدا جو ہے وہ اگر وہ صدق دل سے خدا کی توبہ کرے گا تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا، اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ لہذا آخر کا جو یہ حصہ ہے اس میں ایک طرح سے لوگوں کو ڈرایا بھی گیا ہے اور ایک طرف لوگوں کو امید بھی دلائی ہے کہ اگر ہم جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ اب تک نیک کام انجام نہیں دیے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں احساس کمتری کا شکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم جو ہے وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اگر ہم سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے، تو خدا غفور الرحیم ہے، خدا جو ہے وہ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ حسن عمل کی طرف آئے۔ عزیزان گرامی، یہ چیزیں اگر ہمیں کہیں دیکھنا ہے کہ کن افراد نے ان عبادات کو بے نحو احسن انجام دیا ہے، تو یہ ہمیں ایک ہی جگہ ملتی ہے جہاں اجتماعی شکل میں ملتی ہے، اور وہ ہے کربلا۔ کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ افراد اس طرح کے جمع ہوئے کہ جنہوں نے اپنے اس وظیفے کو اس طریقے سے انجام دیا کہ وہ اس دنیا میں جانے کے لیے اتنے آمادہ ہو گئے کہ اب موت ان کے لیے کچھ نہیں تھی، موت ان کے لیے کچھ نہیں تھی، اتنا انہوں نے اپنے لیے آمادہ کیا۔ بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ موت ان کے لیے شہد سے زیادہ شیریں تھی، کہ جب کربلا میں سوال کیا گیا کہ کیف الموت عندک، کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو جواب یہ ملا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ موت انسان کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اتنے آمادہ ہو گئے تھے اس دنیا کے لیے کہ اب ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اب ان کو کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں تھا، وہ موت کے لیے ہر طرح سے آمادہ تھے، اور انہوں نے اسی کام کو انجام دیا۔ کربلا کے میدان میں اگر دیکھیں تو شہداء اصحاب امام حسین علیہ السلام کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے کربلا میں، وہ ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لینا چاہتے تھے کہ میں پہلے جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے جاؤں گا، میں پہلے شہادت کے لیے جاؤں گا، میں پہلے شہادت کے لیے جاؤں گا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ وہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے انہوں نے جو اپنے وظائف کو بے نحو احسن انجام دیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کو ان کے مقامات دکھا دیے تھے، اس آخرت میں جنت میں ان کے مقامات دکھا دیے تھے کہ زہیر تمہاری جگہ جو ہے وہ ہے، حبیب تمہاری جگہ وہ ہے، سب کچھ بتا دیا تھا۔ لہذا جب انہوں نے اس دنیا کو دیکھ لیا تو اب وہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتے تھے،
اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس دنیا سے چلے جائیں. اور ایک دن وہ بھی آیا عزاداروں، ایک دن وہ بھی آیا کہ جب ایک ایک کر کے وہ سارے اصحاب و انصار سب کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام یک و تنہا رہ گئے. اور آپ جب آئے ہیں اجازت کے لیے اور آخری رخصت کے لیے، تو وہ کیفیت جو ہے وہ بہت سخت کیفیت تھی. بیویوں میں عجیب کیفیت تھی، عجیب کوہرام مچا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ بیویوں کی عجیب حالت تھی. کہتے ہیں سب شہید ہو گئے ہیں اور یہ دشمنوں کا نرغہ ہے، اور مولا آپ بھی جو ہے ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت جو ہے وہ کبھی بیویوں میں پیدا نہیں ہوئی تھی. اور ذاکرین اور علماء فرماتے ہیں کہ کربلا میں اگر دیکھنا ہو کہ سب سے سخت منزل کون سی تھی، تو کہتے ہیں سب سے سخت منزل یہی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے آئے. یہ سب سے سخت منزل تھی کربلا کے میدان میں. اور آپ تصور کیجئے کہ وہ میدان کس طرح کا میدان تھا، جہاں 3 دن سے پانی کا نام و نشان نہیں ہے، بچے پیاسے ہیں، اور اس طرح کی کیفیت ہے. سارے کے سارے شہید ہو گئے ہیں. کیسے کیسے لوگ شہید ہو گئے ہیں. شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام جو ہے شہید ہو گئے ہیں، جو بیویوں کی ڈھارس تھی، جو سب کو اطمینان تھا کہ ہمارا کوئی جو ہے کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے درمیان جو ہے جناب عباس موجود ہیں. بچوں کو ڈھارس تھی، لیکن وہ سارے کے سارے افراد جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے میدان میں شہید ہو گئے. اب امام حسین علیہ السلام بھی رخصت کے آخر کے لیے آ گئے ہیں. اب بیویوں میں عجیب و غریب کوہرام مچا ہوا ہے. ہم بعض چیزوں کو اگر ہم دقت کریں، بعض چیزوں کو ہم صرف بیان کر دیتے ہیں اور سن لیتے ہیں. عزیزان گرامی، وہ کتنی سخت منزل تھی. چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں جو ہیں وہ جن میں کوئی مرد موجود نہیں ہے. ایک مرد ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹھ سکے خود، وہ بیماری کی حالت میں ہے. بہت عجیب و غریب کیفیت جو ہے وہ تھی. بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام حسین علیہ السلام رخصت ہو کے جو ہے میدان میں گئے، اور میدان میں جانے کے بعد ایک جنگ کی، اور آخر میں امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے. شہادت کے بعد کی جو مراحل ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں کربلا کے میدان میں. اگر ہم ان چیزوں کو دقت کر لیں، احساس کر لیں، تو کوئی ہمیں جو ہے رونے سے نہیں روک سکتا. بہت عجیب و غریب ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو امام زمان علیہ السلام جن کو دیکھ کے خون کے آنسو روتے ہیں. یہی وہ مراحل ہیں شہداء کے بعد جو کیفیت پیدا ہوئی تھی کربلا کے میدان میں. اور جو ذمہ داری آئی تھی، جب سب شہید ہو گئے ہیں تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ حکم دیا گیا ہے کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے اور سارے تبرکات کو جو ہے وہ چھین لیا جائے، بیویوں کی ردائیں چھین لی جائیں. ایک چیز جو بچی ہوئی تھی بیویوں کے پاس وہ ان کی ردائیں تھیں. عزیزان گرامی تصور کیجئے، وہ بیویاں کہ جن کو سورج نے بھی کبھی ننگے سر نہیں دیکھا تھا، ان کی ردائیں چھینی جا رہی ہیں. بہت عجیب و غریب کیفیت ہے جن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر صحیح معنی میں انسان ان کو سوچ لے تو برداشت نہیں کر سکتا. وہ منزل بھی آئی کہ جب سب بیویوں کی ردائیں جو ہیں چھین گئیں، اور صرف یہی نہیں، ردائیں چھیننے کے بعد جائے خیموں میں آگ لگا دی گئی. اور اتنی صورتحال عجیب و غریب تھی، اتنا سخت منظر تھا کہ بیویاں جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو سب بیویاں جو ہے وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہو رہی ہیں، اس خیمے سے اس خیمے میں جا رہی ہیں، یہ خیمہ جلتا ہے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں. اور ایک منزل وہ بھی آئی عزیزان گرامی کہ جب ایک خیمہ بچا کہ جس میں ایک بیمار ہے جو بیماری کے بستر پہ ہے، وہ ساری بیویاں جو ہیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. اور ایسے موقع پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بیٹا سجاد، یہ بتائیے کہ سارے خیمے جل گئے ہیں، کچھ نہیں بچا ہے ہمارے پاس، ظالموں نے ردائیں چھین لی ہیں، سب بیویاں جو ہیں مرے ناصر ہیں. اب یہ بتائیے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ایسے موقع پہ کیا ہے، ہمارا وظیفہ جو ہے وہ اس موقع پہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ سب لوگ یہیں جل کے مر جائیں یا یہ ہے کہ خیمے سے باہر نکل جائیں؟ امام نے کہا پھوپھی اماں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے، لہذا اسی طرح سب لوگ خیمے سے باہر چلی جائیں.
عزیزان گرامی، ساری بیویاں اسی عالم میں خیمے سے باہر آ گئی، لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے اور پھر خیمے کے باہر آ جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے۔ اور ہاں عزیزان گرامی، ایسا ہی تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، جہاں بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی تھی، وہاں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ امام کی حفاظت کرنا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو امام وقت کی حفاظت کرنا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک بی بی اس صورت میں باہر آئی خیمے سے کہ اس کی پشت پہ ایک جوان ہے جو اتنا بیمار ہے کہ جو چل نہیں سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ سخت ترین جگہ تھی کہ جہاں بیویوں کے لیے بہت سخت گزرا۔ ساری بیویاں جن کو کبھی سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا ہو، وہ بیویاں اس وقت نامحرموں کے مجمع میں بے مغنو چادر ہیں۔